بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پرومو میں ہم غذا کے بارے میں کچھ ڈسکس کی تھی۔ آج ہم رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو میری طرف سے سب لوگوں کو رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ ہمیں ان قیمتی گھڑیوں کی قدر نصیب کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو اس میں روزے کی طبی طور پر افادیت اور جو غذا کا وقفہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام میں روزہ فرض ہے۔ ہر سال ایک مہینے کے روزے ہر بالغ اور صحیح دماغ جو انسان ہے اس پہ فرض ہے۔ روزے کی ابتدا سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، تو اس طرح تقریباً روزے کا جو ہے وقفہ وہ 14 سے 16 گھنٹے تک بن جاتا ہے۔ ہر سال جو ہے ایک ماہ کے روزے رکھنے سے ہمارے جسم میں جو ہے فاضل مادے جو ہم پورے سال بدبریزی کرتے ہیں، کھانے خوراک کے اوپر خوراک کھاتے ہیں، یا جو ہے ایسی چیزیں فاسٹ فوڈس وغیرہ باقی جو اتنی جو چیزیں جو ہماری باڈی میں جا کے بہت زیادہ فاضل مادے پیدا کرتی ہیں، جس سے ہمارے جسم میں یورک ایسڈ، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز وغیرہ، باقی جوڑوں کا مسائل ہیں، معدے کے مسائل ہیں، جگر کے مسائل ہیں، مثانے کے مسائل ہیں، پتھریاں ہیں، باقی شوگرز کے ایشوز ہیں، بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں، اس کا سب کا ریلیشن ہماری اس خوراک کے ساتھ ہے۔ جب یہ ایک مہینہ ہم روزے رکھ لیتے ہیں تو وہ جو ایک مہینے کے روزے ہیں وہ ہمارے جسم میں پورے سال کے جو ہم نے تباہ کاری کی ہوتی ہیں، بدبریزیاں یا اپنے جسم پہ ظلم کیا ہوتا ہے، تو وہ سب چیزوں کی ریپیئرنگ ہو جاتی ہے۔ تو وہ آپ سے ایک تو جو زہریں ہیں ہمارے جسم سے وہ نکل جاتی ہیں، دوسرا ہماری جو بافتیں ہیں، جو اعضاء ہیں، ان کی صفائی ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ اپنے اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں جس طرح ان کو ورک کرنا چاہیے۔ تو روزہ جو ہے وہ سمجھیں کہ خوراک کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو جو لوگ اپنی خوراک کنٹرول رکھتے ہیں وہ ویسے بھی اپنی زندگی اچھی گزارتے ہیں، وہ بہت سے مسائل سے بچے رہتے ہیں اور ان کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، اور انہیں کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے باڈی میں وہی چیزیں بھیجتے ہیں جس کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو روزے میں سب سے زیادہ اہمیت وقت کی ہے۔ روزہ نہ ہی آپ وقت سے پہلے بعد میں بند کر سکتے ہیں اور نہ ہی وقت سے پہلے اس کو افطار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وقت کی اہمیت ہے یہ روزے میں انتہائی ضروری ہے۔ تو روزہ رکھ لینے کے بعد کھانے والی چیزوں کو دیکھنا، یا لوگوں کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ روزہ دار کے سامنے ایسی کوئی چیز کوئی کھانے پینے کی چیز نہ کھائیں یا نہ استعمال کریں، تو اس سے بھی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ تو جو آپ خوراک اس میں ٹائم کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ یہ وقفہ ہے، صبح آپ سحری کھاتے ہیں وہاں سے لے کے افطاری تک، تو آپ کے جسم میں جب وہ خوراک کی کمی ہوتی ہے جو آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، تو باڈی اس کو متبادل طریقوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے، وہ باڈی کو مینٹین کرتی ہے، جو آپ کے فاضل مادے ہوتے ہیں ان کو کاٹ چھانٹ کر کے اس میں جو اس کی فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ جسم کو کا حصہ بنا دیتی ہے، اور جو فاضل چیزیں ہوتی ہیں ان کو باڈی سے نکال دیتی ہے۔ تو اس سے یہ روزے کی اہمیت سے آپ لگائیں کہ کتنا اہم اور کتنی ضروری چیز ہے۔ دوسرا، روزہ رکھنے سے آپ کی روحانیت بڑھتی ہے۔ آپ متقی اور پرہیزگار بندہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ اپنی خوراک کے اوپر کنٹرول حاصل کرے۔ جب تک آپ اپنی خوراک پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم نہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتے۔ متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے رزق حلال، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرا، ضرورت کے وقت کھانا، جو ضرورت وقت ہم کھائیں گے، کھانے کے اوپر کھانا نہیں کھائیں گے، تو اس سے جو ہے آپ کی عبادات میں لذت پیدا ہوگی، آپ کو ذہنی اور جسمانی اور روحانی سکون حاصل ہوگا۔ تو ہم باقی تو ہر جگہ سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو سکون ہمیں چاہیے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ سکون ہم اپنے پاس رکھ کے
ہم سکون ہر بار جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے شاید وہاں سے سکون مل جائے. تو جو بے سکونی کے معاملات ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم ہر کھانا زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں, اور کھانا نہ بھی کھانا ہو پھر بھی ہم نے کہا کہ ہم کھانا کھائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جسم میں زہریں پیدا کرتی ہیں, اس سے پھر آپ کو شوگر, بلڈ پریشر اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور روزہ جب آپ رکھ لیتے ہیں تو آپ تقریباً 90 سے 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں. معدے کے تو جتنے بھی مریض ہیں ان کو روزہ رکھنے سے مکمل آرام آ جاتا ہے, کیونکہ جو ان کی جو بدپریزیاں ہیں یا کھانے کے اوپر کھانا ہے, جو فاضل چیزیں کھاتے ہیں وہ بالکل بند ہو جاتی ہیں. اس سے ان کی صحت بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک اور اہمیت میں آپ بتاؤں کہ قرآن پاک کا نزول بھی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. تو اس سے جو ہے آپ غذا کے کنٹرول کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں کتنی بڑی اہمیت ہے غذا کے کنٹرول کی. تو اس میں انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے غذا کا کنٹرول انتہائی ضروری ہے. آپ ایک تو ٹائم پہ کھائیں اور شدید بھوک پہ کھائیں, اور اتنا ہی کھائیں جتنے آپ کے جسم کو ضرورت ہے. اتنا نہ کھائیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے. روزہ رکھنے کا مقصد نہیں ہے آپ نے جو دن کو بھوک اور پیاس برداشت کیا شام کو جا ساری کسر اس کے نکالیں, لیکن پھر بھی اس میں اپنی غذا کو اعتدال پر رکھیں. تب جا کے آپ کا جو ہے متقی و پرہیزگار تب بھی بن سکتے ہیں جب آپ اپنی غذا کو کنٹرول کریں گے. تو غذا کنٹرول کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین جو ہے طریقہ کار وہ روزہ ہی ہے. تو روزہ رکھنے کے بغیر آپ اپنی غذا کا کنٹرول نہیں کر سکتے. اور متقی پرہیزگار لوگ وہی ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے اس کو بوقت ضرورت استعمال کریں, اور دوسروں کی جو ہے دولت کے اوپر نظر نہ رکھیں. ایک تو آپ اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو رزق دیا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے کما کے پھر اپنے مصرف میں لائیں, اور دوسرا لوگوں کے حقوق اور باقی چیزیں جو ہیں اس پہ کبھی نظر نہ رکھیں. تو پھر آپ جا کے غذا کی اثرات اور آپ کے جسم میں جو چیزیں ہیں وہ مینٹین ہو سکتی ہیں. اور طبی لحاظ سے بھی جب تک آپ کا رزق حلال نہیں ہوگا یا جو آپ نے چیزیں کھا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہوگی, اس وقت تک وہ آپ غذا میں شمار نہیں ہوتی. وہ جو آپ کو اس میں چاہیے فوائد آپ کو وہاں پہ نہیں مل سکتے. تو اس لیے جو ہے غذا کا متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے غذا پہ کنٹرول بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات کہ صحت کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے بھی غذا کا کنٹرول انتہائی ضروری. اگر آپ غذا کا کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے اپنی اچھی صحت کو برقرار نہیں کر سکتے. آپ بے شک واک کریں, بھاگیں, دوڑیں, لیکن اپنی خوراک پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو وہ بھاگنے دوڑنے کا, وہ ایکسرسائز لگانے کا, وہ باقی چیزیں کرنے کا, سب چیزیں جو ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, الٹا آپ کے جسم کا نقصان ہی ہے اس کا. کون سی غذا جو ہے وہ ہمارے جسم میں طاقت پیدا کرتی ہے؟ خوراک جسم میں وہی طاقت پیدا کرتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. بغیر ضرورت کے کوئی بھی چیز ہمیں طاقت نہیں دے سکتی. مثال کے طور پہ ایک تو ہم ایک ہی جیسی چیزیں کھا لیں, چاٹ جو ہیں اس میں پکوڑے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یا گرم چیزیں اشیاء زیادہ کھا رہے ہیں ہم کہیں کہ اسی سے طاقت آئے گی, ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی غذا میں توازن رکھیں, سب چیزیں کھائیں لیکن ایک اس کے اندر. اور طاقت وہ چیز دیتی ہے جو طیب اور حلال ہو. حلال اور طیب جو چیز ہے وہ جسم میں طاقت پیدا کرتی ہے. اس لیے ہم دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے, دوسروں کو کاٹ کے, تو ہم کہیں کہ میں اچھی خوراک کھاؤں, میں بکرا کھاؤں, میں دیسی گھی کھاؤں, میں دودھ کھاؤں, میں ملائی کھاؤں, میں فروٹ کھاؤں, تو وہ خوراک جو ہے وہ آپ کے جسم میں کبھی بھی انرجی پرووائڈ نہیں کرے گی. جب تک آپ اپنی محنت مزدوری یا دوسرے جائز جو ہے اس میں سے لے کے نہیں کھائیں گے, تو آپ کسی دوسرے کو کاٹ کے, کسی کا حق مار کے, کسی کی حق تلفی کر کے, کسی کے پر ظلم کر کے, کسی سے پیسے لے کے اگر اچھا ناجائز پیسے لے کے اچھا کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے جسم میں انرجی پرووائڈ نہیں کرے گا. اس لیے حلال اور طیب چیز جو ہے
وہ جسم میں طاقت پیدا کرتی ہے، اور روزہ جو ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس دیتا ہے وہ بھی حلال اور طیب چیزوں سے۔ حلال چیز وہ ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو اور وہ اللہ کی مرضی کے مطابق حاصل کی، جو سے اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمایا جائے، تو وہ حلال چیز وہ ہے، پاک چیز جو ہے، اور حلال چیز جو ہے۔ طیب جو ہے، پاک چیز، جو آپ کی طبیعت کو اچھی لگے یا جو خوشبودار ہو، جو آپ کو دیکھنے میں اچھی لگے، آپ کی طبیعت کو اچھی لگے، وہ چیز آپ کے جسم میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ تو حلال اور طیب جو ہے، پہلے تو حلال ہونی چاہیے، اس کے بعد طیب ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کے جسم میں وہ چیزیں مہیا کرے گی۔ ہم نہ حلال کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی اس کی پاکی کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو میں کھا رہا ہوں میری صحت بنے گی، الٹا ہم سے اس سے نقصان ہوتا ہے۔ کبھی ہمیں شوگر ہوتی ہے، کبھی ہم بلڈ پریشر پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، یا جو لوگوں پہ ظلم کر کے ہم رزق کو اپنی جسم میں طاقت مہیا کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ بیسک ہمارے جسم میں تباہی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس چیز میں طاقت دینی ہے، اللہ نے اس میں شفا ڈالنی ہے۔ جب تک آپ اس کو طاقت و شفا اسی ٹائم آئے گی جب وہ آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے طے کردہ طریقوں کے مطابق حاصل کریں گے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق جو چیزیں ہیں ان میں رہ کے استعمال کریں گے، تب وہ آپ کے جسم میں انرجی پرووائڈ کریں گے۔ رمضان کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو اپنی خوراک میں توازن رکھیں، تو الٹی پلٹی چیزیں نہ کھائیں۔ اگر غذا اتنی کھائیں جتنی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے، سمجھیں کہ یہ آپ کے جسم کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے۔ ایک مہینہ پورا 12 مہینے آپ کھاتے ہیں، ایک مہینہ ضرور رمضان کے روزے رکھیں اور اس پہ اپنی غذا میں اعتدال میں رہیں، اور جب آپ غذا میں اعتدال میں آئیں گے، اس کو بہتر طریقے سے کریں گے، تو آپ کے جسم میں انرجی بھی پرووائڈ ہوگی، اور آپ اپنی روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس چیز کو آپ کنٹینیو بھی رکھیں تاکہ آپ جو رمضان میں آگے جائیں تو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ مہینے میں 2-3 روزے لازمی رکھیں، جس کا سنت بھی ہے۔ تو باقی اس میں اور چیزیں بھی دیکھ لیں جو تاکہ آپ کی باڈی میں جو فاسد مادے ہیں، جو فضول چیزیں ہیں، تو وہ مینٹین ہو جائیں۔ تو فاقہ دیکھیں آپ کے باقی جسم کے لیے بہت اچھا ہے۔ مثلا اگر آپ کو بلغم ریشہ زیادہ رہتا ہے، اگر آپ اس میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ جو بلغم ہے وہ جسم میں کم ہو گیا، آپ کی صحت برقرار ہوتی ہے۔ یا آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو گیا، یا آپ پیٹ مسلسل خراب ہو رہا ہے، پھر بھی آپ روزہ رکھ لیں تو وہ جو فاسد مادے ہیں یا تحفن ہے آپ کے جسم میں، وہ ختم ہو کے آپ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی خوراک میں آپ چیزیں کھائیں سحری کے ٹائم، لیکن ڈائٹ اپنی چینج کر کے کھاتے رہیں۔ خربوزہ وغیرہ یوز کریں تاکہ پانی کی کمی بھی ساتھ پوری ہوتی رہے، کھجور کھا لیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے ملک شیک وغیرہ استعمال کریں تاکہ جسم میں انرجی آپ کی پوری ہو۔ اس کے علاوہ آپ بادام جو ہے 10 دانے جو ہے زرشک 1 چمچ، اور تخم کدو، اور تخم مغز کدو، اور مغز کھیرا، اور مغز تربوز، یہ 1 ٹی سپون جو ہے وہ 1 گلاس دودھ میں ڈال کے رات کو رکھ دیں، صبح اس کا ملک شیک بنا کے آپ سحر سے پہلے پی لیا کریں۔ وہ آپ کے جسم کو پورا دن تر و تازہ رکھے گا، آپ کو ویکنس کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ تو اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اپنے خوراک پہ اعتدال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔